ابراہیم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں یا بنی اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ واجعلنی وبنی، مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا. یعنی نبیوں رسولوں پیغمبروں کو اپنی اولادوں کا فکر ہے، ہمیں بھی اپنی اولاد کا فکر ہونا چاہیے. پیر الفقار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسکول میں کالج میں جا رہا تھا، کالج میں اسکول میں جاتے جاتے میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ مجھے حفظ کرنا ہے. بھائی میرے بڑے تھے وہ مجھے کالج میں لے جاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ چلو کالج کا مجھے پڑھنا ہے، مجھے تو حفظ کرنا ہے کہ بھائی تمہاری پڑھائی کا اسکول کا نقصان ہو جائے گا. تو میں نے والدہ سے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں لیکن بھائی مجھے کالج میں اسکول میں لے جا رہے ہیں. تو والدہ نے کہا کہ یہ بچہ حفظ کرنا چاہ رہا ہے مجھے اس کو حفظ کرنے دو، کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا میں اس کو منع نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی نے کہ تمہارے کتنے سبجیکٹ ہیں، کتنے موضوع ہیں، کتنی کلاسیں ہیں؟ کہا ہم 8 موضوع پڑھتے ہیں. کہ تم 9 موضوع ایک اور لے لو، دین کا موضوع 8 موضوع تمہارے وہ ہیں اسکول میں وہ بھی چلتے رہیں گے، ایک دین کا موضوع بھی لے لو، 9 موضوع ہو جائیں گے تمہارے، 9 جگہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے میں نے پھر شروع کیا، چند مہینوں میں ہی میں نے کئی پارے کر لیے. ہمارے استاد نے کہا کہ انشاءاللہ جلد ہی پورا قرآن مکمل کر لیں گے. پھر میں نے پورا قرآن حفظ الحمدللہ مکمل کیا. پھر اس کے بعد فارسی بھی شروع کی، پدنامہ پڑھی. فرماتے ہیں پدنامہ جو فارسی کی کتاب ہے ہمارے مدارس میں یہاں پڑھائی جاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا حصہ تصوف کا، خانقاہ کا، تزکیہ کا، اصلاح ظاہر و باطن کا پدنامہ سے ہی حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد گوشتہ پڑھی، گوشتہ پڑھی، پھر مالا بندہ پڑھی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر ایک جذبہ فکر پیدا فرمائی اور فرماتے ہیں جب میں 5ویں کلاس میں تھا اس وقت میں ہی میں نے تذکرۃ الاولیاء جو اولیاء اللہ کی سوانح ہیں ان کی حیات ہے 5ویں سال میں ہی میں نے اس کو مکمل کر لیا تھا. اور میں نے سنا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ محرموں کو نہیں دیکھتے، پاک اپنی نگاہ رکھتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہی کو نصیب ہوتی ہے. کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنی نگاہ نیچے رکھی اور نیچے رکھ کر آنے جانے لگا. یہاں تک کہ ہمارے رشتے دار، ہمارے خالائیں عزیزین اور مستورات شکایت کرنے لگی کہ تمہارا بیٹا تو گزر جاتا ہے ہمارے پاس کو لیکن کبھی ہمیں سلام بھی نہیں کرتا. کیسا تمہارا بچہ ہے جس کو تم نے سلام بھی نہیں سکھایا؟ پھر والدہ میری پکڑ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی تم سلام کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا میرے پاس سے کون گزر رہا ہے. آپ خالہ سے پوچھو، پھوپھی سے پوچھو، جو عورت شکایت کر رہی ہے اس نے سلام نہیں کیا تو اس سے ان سے پوچھو کیا منظر دیکھا دکھایا نہیں؟ وہ کہتے کہاں دیکھا ہی نہیں. تو نیچے نگاہ کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا ہی نہیں تو سلام میں کیسے کرتا؟ اگر میں دیکھتا تو بھی تو سلام کرتا. تو میں اتنی نگاہ کو چھپا کر رکھتا، جھکا کر رکھتا، کسی کی طرف نگاہ نہیں رکھتا. حالانکہ میں بھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے اس کا پورا اہتمام کیا اور شکایت کر کے آ کر اور مجھے عورتوں پر غصہ آتا اور کہ ہر عورت کوئی خالہ بنی ہوئی ہے، کوئی پھوپھی بنی ہوئی ہے، کوئی تائی بنی ہوئی ہے، کوئی چچی بنی ہوئی ہے اور شکایت کر رہی ہے سے کہ ہمیں سلام نہیں کرتا. تو میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. اللہ نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا کہ 30 سال کی عمر ہوتے ہوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 100 مرتبہ خواب میں دیکھا. 100 مرتبہ 30 سال کی عمر ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 مرتبہ خواب میں زیارت کرائی. تو یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. پھر اس کے بعد ہم اپنے علاقے سے لاہور آ گئے اور پھر ہم نے سلسلہ شہر میں تعمیر کر کہنے لگے. ہماری تعلیم مکمل ہو گئی تھی وہاں جھنگ میں. پھر لاہور میں ہم آ گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھنے لگے. تو ہم نے کہا یہاں بھی کوئی موقع ہمیں ملنا چاہیے علم کا. تو وہاں ہم نے علماء سے تعلق قائم کیا اور جو کتابیں ہماری رہ گئی تھی ان کتابوں کو بھی ہم نے
پڑھنا شروع کیا، مدرسے والے خوش ہو گئے کہ ایک انجینئرنگ پڑھنے والا طالب علم کالج سے اسکول سے یا ہمارے مدرسے